جو استثنا باب 18 میں یوں درج ہے: اور خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ انجیل یوحنا میں اپنے شاگردوں سے خطاب کرتے ہوئے یسوع مسیح نے فرمایا، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہیں کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے، مگر تم اب ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ امریکی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دنیا کا سب سے بڑا انسان تصور کرتا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے اثرات اور عملی کارناموں سے وہ کام نہ کیا جو صحرائے عرب کے اس عظیم انسان نے ادا کیا۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور گزشتہ دنیا اور موجودہ عالم میں در حقیقت وہ نقطہ ہے جس سے دنیا نے دور جدید کی طرف قدم بڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں نے علم و فکر کے چراغ روشن کر کے جدید دنیا کی آبیاری کی، جس پر دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عربوں کی احسان مند ہے۔ لیکن وہ پاک ہستی جنہوں نے دنیا کو امن کا درس دیا، وہ ہستی جن کے نام پر لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اپنا سر قلم کر دینا اعزاز عظیم سمجھتے ہیں، آج اس عظیم ہستی کے بارے میں اسلام دشمن قوتیں گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ کبھی ناروے اور ڈنمارک کے اخبارات میں رحمت للعالمین کے فرضی خاکے چھاپ کر امت مسلمہ کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو کبھی سوشل نیٹ ورک پر تصویری مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نروز کو ٹیسٹ کرنا، کہ کیا یہ ابھی تک اسی طرح محبت اور شدت کے ساتھ عقیدت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ایک کرائٹیریا بتایا ہے۔ آپ نے کہا الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جس کے اندر میری محبت نہیں۔ آپ نے 3 دفعہ کھڑے ہو کے ممبر پہ کہا۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کو میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹیسٹ دیا، ٹھیک، تو لٹمس پیپر آپ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ ٹیسٹ پیپر نیلا ہوتا ہے یا لال ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیا ابھی تک ایمان کا جو چیز موجود، ٹیسٹ ہی نبی پاک نے دیا ہے، بتایا ہی نبی پاک نے کہ ایمان کی پہچان تمہاری یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، تمہیں مجھ سے کتنی عقیدت ہے، تم مجھے کتنا اپنے دلوں میں بساتے ہو۔ اور جو اقبال کہتے ہیں نا کہ محبت سے وفا طول تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے، تو وہ ٹیسٹ وہ کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ان کا نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان مسلمانوں کو دیکھ لو۔ اب وہ ٹیسٹ بار بار کرتے ہیں، اگر کئی غیرت و حمیت والے جو علیحدہ ہو جاتے ہیں، جو بغیرت ہوتے ہیں، جو صرف جاتے ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، صف بندی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے ایمان والا کون ہے اور ایمان نہ رکھنے والا کون ہے۔ نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، بلکہ قرآن کو سمجھیں کہ یہ اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے دور حاضر، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں، تسلیمہ نسرین کا مقدمہ یہی ہے، اور اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں، بہت کچھ اس کے اوپر کہا جاتا ہے۔ عالمی میڈیا اسلامی قوانین کو شدید تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور اپنے آپ میں عدالت لگا کر ایک شخص قرآن پاک کی بے حرمتی جیسا انتہائی قدم تک اٹھا لیتا ہے، لیکن عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں۔ کسی شخص کی ذات پر حملہ کرنا، اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا یا اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانا، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ حیوانی فطرت ہے، اور اس کے مقابلے میں اس شخص کی لائی ہوئی دعوت کو رد کرنا یا قبول کرنا، یہ ایک انسانی معاملہ ہے۔
ایسے میں مملکت خداداد پاکستان میں آسیہ مسیح کا کیس منظر عام پر آتا ہے اور عالمی طاقتیں اور عالمی عیسائی مذہبی قیادت ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلیوں کا نعرہ بلند کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالات اتنی تیزی سے کروٹیں بدلتے ہیں کہ دیکھنے والے عالم تذبذب میں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔